رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جسٹ گانے بجانے کو لے کے موسیقی کو لے کر ایک میری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب میں تنقید ایک ہر انسان کا ایک حق ہے، خاص طور پہ ایمان والے کا، کہ وہ تنقید کرے، کہیں پر کوئی بات پیش ہو تو سوال کرے، کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرے، سمجھانا چاہے تو سوال کرے، تاکہ اس کا کنسیپٹ تو کلیئر ہو۔ تو اس کے لیے تو کبھی میں منع ہی نہیں کرتا، میری تو سوال جوابات کی نشست بھی ہوتی ہے، اور میں تمام تر رفقا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، میرے گھر آئے، سوالات کریں مجھ سے، میں اس کے جوابات دوں گا جو بھی میں نے درس قرآن میں پیش کیا۔ ظاہر ہے سوال تو بنے گا کہ جب میں نے یہ پیش کر دیا کہ بھئی گانا بجانا موسیقی حرام نہیں ہے، پھر میں نے حدیث بھی پیش کی، تو اس میں نے جو بتایا 1896 کی حدیث میں کہ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے۔ تو اب سوال آتا ہے یہ کہ بھئی وہ نکاح جو ہے تو ایک تو حرام نہ ہو کر کے اس لیے تو نکاح کیا جاتا ہے کہ حلال ہو، کہ بغیر نکاح کے حرام ہوتا، اور نکاح کر لیے تو وہ چیز حلال ہو جاتی۔ تو پھر اس میں نکاح بھی ہو رہا ہے حلال، اس میں کون سا حلال میں کون سا حرام آ گیا معاملہ؟ یہ بھی سوال بنے گا نا کہ حرام نکاح کیسا ہوتا۔ اب یہ جیسا جو میں نے حدیث کوٹ کیا کہ حدیث نمبر بخاری کی حدیث ہے 2906، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، نصیحت کی کہ انصار مدینہ کی شادی تھی، اس میں تم نے گانے والی کیوں نہ بھیجی؟ یعنی ان کو یہ کیا کہ گانے والی بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ جو نکاح ہو رہا ہے وہ حلال تھا، وہاں گانا ہونا چاہیے، وہاں پر گانا بولے تو ایک طرح کا اناؤنسمنٹ ہوتا کہ اعلان ہو اس کا، نکاح ہو تو میں نے میری ویڈیو میں یہ بتایا کہ چوری چا معاملہ ہڑو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس نکاح ہو رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں، اپنے مونڈے کے 2 گواہ لا دے رہے اس میں اور اپنا یہ بنا کے اپنا معاملہ چلا دے رہے۔ تو نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ نکاح کے اعلان کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس میں گانا اگر رہا تو وہ چیز اعلانیہ کو وہ ظاہر کرتی چیز ہو، کہ خوشی کے موقع پر جو ہے، چاہے شادی ہو عید ہو، تو بلکہ سنت ہے گانا، بلکہ ہونا چاہیے، مسٹ بتایا گیا اس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح حرام کیسا ہو جاتا، کہ حرام اور حلال نکاح میں فرق جو گانے کا بتایا گیا، تو سمجھیے آپ کیسا ہوتا۔ اب یہ بات جو میں پیش کروں گا تو بڑا علماء حضرات کو چبھیں گی، لیکن حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، منظر عام پر ہے بالکل۔ آپ کو ویڈیو کلپنگ ملیں گی، کئی ویڈیو ملیں گے یوٹیوب پر، کہ وہ طلاق کا جو معاملہ ہوتا نا، کہ طلاق دے دیتا، بعد میں پھر دینے کے بعد میں پچھتاتا، اس کا حل ڈھونڈتا، علماء حضرت کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، پوچھتے اس سے کتنے بار، ہاں میں نے تو بیک وقت 3-4 بار 5-6 بار بول دیا ایک ہی وقت، میرے 5-6 بار بول دیے گیا، تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ بتایا جاتا اس کو، کیونکہ اس میں اختلاف ہے علماء حضرات کے، علماء کی اکثریت اس میں غرق ہے کہ 3-4 بار بول دیے ایک ہی مجلس میں، اگر طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی، جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، اور اس کے بعد میں وہ باقاعدہ رات گزارے، اور اس کے بعد میں پھر وہ پھر کر سکتا اس کا پہلا، اس کا جو ایکس خاوند تھا جس نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ لیکن قرآن سے اگر ہم دیکھیں، اس پر بھی میرے درس ہے، اب کچھ علماء کی قلیل تعداد علماء کی جو بالکل، اور اہل حدیث اس سے متفق ہے، یہ پھر اہل حدیث جو جماعت ہے اس سے متفق ہے کہ 10 بار 3 بار کیا 10 بار 100 بار بھی بول دیے بیک وقت ایک مجلس میں تو طلاق نہیں ہوتی، اور قرآن کی روح سے ہوتی نہیں۔ میں ان کی بات کو بالکل سرٹیفائڈ کرتا کہ عدت کی مدت پر ہی طلاق ہوتی، عدت کی مدت ضروری ہے،
خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو میں نے بتایا، تو یہ ہے وہ. تو پھر وہ کیا کرتے، اس کا حل وہ جس سے پوچھنے جاتا عالم صاحب سے، تو ایسے عالم بھی ملیں گے آپ کو، وہ اس کا حل بتاتا کہ میں آپ کو اس کا حل بتاتا. پھر میں کیسا کروں، تو عالم صاحب کیسا کروں، میں کیا کروں، یہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، میں نے غصے میں دے دیا، میں نے یہ ہو گیا، طلاق تو ہو گئی بولے. تو پھر کیا بولتا ہوں، راستہ بتاتا اس کو باقاعدہ، اس میں یوٹیوب پر ہے وہ کہ بھائی آپ مجھے کچھ پیسے دو، 1 لاکھ ایسا کچھ دو، میں شادی کر لیتا، نکاح کر لیتا آپ کی پتنی بیوی سے، اور پھر 1 رات گزارے بعد دوسرے دن میں طلاق دے دوں گا، اور پھر آپ کے لیے وہ حلال ہو جائیں گی. اس کو حلالہ بولتے، حلالہ. تو ایسا وہ پری پلان اس طرح سے کی جاتی ہے ایسی حرکتیں، جو کہ حدیثوں میں یہ بھی آیا کہ اس کو کرایہ کا سانڈ بولا گیا، لیکن ایسا اس طرح سے واقعات ہوئے باقاعدہ ایسے. تو قرآن اس کا پیسہ بھی لیا، اور بعد میں پھر دوسرے دن جب وہ گزارتا اس کے ساتھ میں رات، تو اب رات میں سمجھا دیتا اس کو کہ تو اب بیوی ہوگی میری، دیکھ کیسا خاوند کتنا تیرے پر ظلم کیا، طلاق دے دیا، اور میں کتنا اچھا، کتنی میری بات مارکیٹ میں کتنے لوگ میری بات پہ چلتے کہ تیرا خاوند بھی میرے پاس میں آیا اسلام کو سمجھنے کے لیے، کتنی عزت آپ شخصیت. اب صبح تو نے بول دینا میں طلاق نہیں لیتی اس سے کر کے، عالم صاحب کے پاس رہنا چاہتی میں. صبح ہوتی وہ بولتا بھائی دونوں بیوی کو طلاق، تو بولتا نہیں یار میں تو دینا چاہ رہا، لیکن یہ لینا قبول نہیں کر رہی، جبکہ طلاق میں ایسا نہیں ہے کہ بیوی قبول کریں گی جبھی طلاق ہوں گی. وہ تو خاوند دیں گا، وہ اس کا لینا نہیں لینا کوئی معنی نہیں رکھتا اس میں. تو وہ یہ چیز پیش کرتا وہ عالم صاحب، یعنی جو قرآن میں آتا نا کہ یہ لوگوں کا مال ڈکار جاتے ہیں، لوگوں کا مال ڈکار جاتے، اس طرح سے ترجمہ کیے کچھ علماء نے، اس کا مال کھا جاتے ناجائز طریقے سے. تو یہ ہے مال ڈکارنا. اس سے پیسے لیا، 1 لاکھ تک کے لیے پیسے بھی لیا، اس کا مال بھی ڈکارا، اس کی بیوی کو بھی ڈکار لیا. یہ جو ایسا ہوتا ہے نا نکاح، تو یہ نکاح ہے حرام نکاح، کہ ہو تو رہا ہے نکاح کرایہ کا سانڈ بن کے. وہ نکاح کو کیا ہے، نکاح کوئی حرام ہوتا ہے کیا، نکاح تو خود اپنے حلال ہے. جیسا مجھ سے معاملہ آ گیا کہ بھئی میں نے حرام نکاح کو حلال حرام جو بتایا حدیث میں، تو اس کا میں کلیریفیکیشن دوں، کیسا حدیث کو سمجھیں گے. تو حرام نکاح یہ ہوتا، مال بھی ڈکار لینا، بیوی کو بھی ڈکار لینا، نکاح کر رہا ہے باقاعدہ اس سے، لیکن کیسی پلاننگ کے ساتھ میں. یہ ہے تو سمجھیے آپ، اس کو بولتے حلال. اب کون کرتا یہ، ایک جنرل کرے تو ایسا نہیں کہ جنرل کو انسان کرے گا ایک عام ایمان والا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی بھی پکڑ ہوگی، لیکن ایک عالم جن کے پاس میں خود انصاف کے لیے جا رہا ہے وہ کہ میرا طلاق ہوا کہ نہیں، اور وہ عالم اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یعنی رکشک بھکشک بن گئے. جو ہم بولتے ہیں نا، ہم صرف پولیس والوں کو چارجز لگاتے کہ ارے بھائی یہ کائی کے رکشک ہے، تو بھکشک بن گئے. سب پولیس والے ایسے تھوڑی ہوتے، رشوت خور، اور یہ انصاف پسند بھی کچھ لوگ ہوتے. تو یہ ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے بیانات دیتے جو رکشک ہے ایمان والوں کے، وہ تو ایمان والوں کے رکشک تھے، لیکن کیا بن گئے، بھکشک بن گئے، مال بھی ڈکار لیے، بیوی بھی ڈکار لیے. یہ ایسا نکاح. پھر دوسرا وہ نکاح کہ جو انٹر کاسٹ میرج ہوتی نا، تو انٹر کاسٹ میرج جو ہمارے انڈیا میں قانون ہے کہ اس کو زیادہ ترجیح دی جاتی، بلکہ اس پہ ان کو انعام بھی دیا جاتا جو انٹر کاسٹ میرج کرے. تو قرآن کی ایک آیت ہے، جیسا ہم یہودی سے کرے شادی یا عیسائی سے کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی کسی بھی یہ یعنی اس کی اجازت ہے وہاں تک کہ، لیکن جو مشرک ہے شرک کرنے والے، تو اس کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے شادی نہ کرے، اور مومن عورت مشرک مرد سے شادی نہ کرے. بین لگا، اللہ نے منع فرمایا. لیکن دیکھیں گے آپ نے منظر عام پر کہ مشرک شرک کرنے والی نکاح ہو رہا ہے باقاعدہ، اس کا اجتماعی انداز میں نکاح ہوتا، لوگ شریک بھی ہوتے. ارے اس سے تو نکاح ہی حرام تھا نا. نہیں بھائی وہ ان میں کچھ یہ ہوا، ایسا ہوا، لفڑا ہوا، ہم اس کو پھر بعد میں ہم نے بولے بھائی حرام کیوں کر رہا بھائی، تو حلال کرو نا. تو پھر اس میں بھائی وہ اپنا دھرم نبھائیں گی، وہ اپنا دھرم نبھائیں گی. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس میں انوالو ہے، فلم اسٹار بولیے، پولیٹیکل لوگ، بلکہ آپ کو حیرت ہوں گی. تو کیسا نکاح ہے وہ، جس کو اللہ نے اتھینٹک نہیں کیا اس کو تمہیں اتھینٹک کر رہے نکاح کر کے. تو یہ تو ہو گیا نا خود ساختہ، آپ نے ایک بنا لیا قاعدہ. اور اتنا ہی نہیں، جس پر ہم گرو کرتے نا کہ ہم تو حکومت کرے ہوئے ہے
اب بات ہے تو ساری بات بتانا پڑے گا کہ بھائی ہمارے تو مغلوں نے حکومت کی، اکبر بادشاہ کا کیا جلوہ تھا جل الہی کا، تو جل الہی کا یہ جلوہ بھی دیکھو آپ، وہ بھی سوچنے کے لائق ہے۔ اکبر بادشاہ کا جلوہ کیا تھا، کس سے شادی کی تھی انہوں نے؟ جودھا بائی سے شادی کی تھی نا۔ جودھا بائی کیا تھی؟ مشرک تھی نا، مشرک یعنی شرک کرنے والی۔ اس کے بعد میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے فلموں میں بھی سین بتایا جاتا تھا کہ وہ جھولے میں اس کو جھلا رہی ہے، جو ہم کو ہسٹری ملتی کہ وہ اپنے دھرم کا پالن کرتی تھی، اپنے دھرم کا پالن کرتے تھے اکبر بادشاہ، لیکن وہ نکاح کو جسٹیفائی کیا گیا کیونکہ بادشاہ سلامت نے کیے۔ پھر لوگ غلو کی شکل ایسی اختیار کرتے کہ بھائی وہ جو بچے پیدا ہوئے وہ بچے ناجائز ہیں، تو اولاد ناجائز نہیں ہوتی میرے بھائی، اولاد کوئی ناجائز یا حرام کی اولاد نہیں ہوتی، وہ حلال کی رہتی ہے۔ بچہ تو جنتی ہے، اس میں ان کا کوئی دوش نہیں ہوتا، وہ جو ایسی حرکت کرتے ان کا دوش رہتا، دوش یعنی ان کی غلطی رہتی، ان کا گناہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ نکاح جو رہتا نا وہ حلال بھی ہوتا اور حرام بھی ہوتا، تو ایسا حرام ہوتا۔ ایک چیز حلال ہونے کے بعد میں ایک حرام سے بچنے کے لیے حلال کرنا، اور ایسا حلال کرنا کہ وہ حرام سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے نکاح کی شکل میں۔ اسی طرح جو قرآن میں آتا کہ کھانا جو ہوتا نا، جیسا جانور ذبح کرتے تو جانور تو ذبح کس لیے کرتے کہ بھائی وہ حلال ہو جائے، کیونکہ اگر ذبح نہیں کیے تو حرام رہے گا جانور وہ۔ تو اب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ بھائی ذبح کرنے کے بعد میں بھی جانور حرام ہو جاتا، آپ بولیں گے کیسا؟ ذبح کرے، اللہ کے نام سے ذبح کرے، پھر کیسا حرام ہو جائے گا؟ مولانا کے ہاتھ سے کرائے، کوئی عالم کے ہاتھ سے کرائے بڑے، اور اس نے ذبح کیا حلال پیسوں سے لائے، ہاں حلال محنت کے پیسوں سے لائے، حلال جانور لائے اور اس کو ذبح کرے اللہ کے نام سے، تو کیسے حرام ہو جائے گا؟ تو قرآن کی آیت ملیں گی۔ آستانوں کا ذریعہ بھی حرام بتایا اللہ نے، کہ جہاں ہماری آستھا بیٹھ گئی نا کسی ولی صفت ہستی پر کہ 5 ہفتے کرے لڑکا ہو جائے گا، فلانا ہمارا کام ہو جائے گا، اولاد ہو جائیں گی، اب پھر وہ ہو گیا تو پھر وہ لگتا بابا کے ذریعے سے، یا بابا نے دے دیا، یا بابا نے اللہ سے دعا کی ولی صفت ہستی نے۔ ولی صفت ہستی کی کوئی غلطی نہیں اس میں، وہ تو معتبر شخصیت ہوتی، بڑی عزت میں آپ شخصیت، اللہ کا ولی کوئی معمولی درجہ ہوتا کہ ولی کا بھی، جو اللہ کا دوست رہے گا اس کا درجہ جو بھی دوست ہو وہ اچھی شخصیت۔ لیکن قرآن کی آیت ہے، لیکن ہماری آستھا کیا ہے؟ ہم نے شرک کیے وہاں، اللہ سے مانگنا تھا وہاں ہم نے ہفتے پورے کر کے کرے، وہاں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہے مولانا صاحب، وہاں پر عالم صاحب اللہ اکبر کر کے، تو وہ ذبیہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ چیزیں ہیں، سوال کیے نا تو سوال کا جواب لینا چاہیے پھر برابر، کہ اس کے ایسے جواب ہے، پھر جواب لیں گے تو پھر ایسے ساری پھر چیزیں کھلیں گی، سب چیزیں کھلیں گی۔ تو سوال کرنے کا کبھی ایسا کوئی سوال کرتا تو مجھے برا نہیں لگتا، سوال کرنا تو مجھے بہت اچھا لگتا، کیونکہ اس کے سوال کے مادھیم سے، اس کے سوال کے ذریعے سے اور دوسری دیگر چیزیں بھی کھل کے سامنے آ جاتی، کم سے کم بدماش لوگوں کی بدماشیاں تو سامنے آ جاتی، کہ جو اسلام کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں ذمہ دار قسم کے لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں غلط، تو وہ سامنے آ جاتی، تنقید ہو جاتی، ان سے کوئی میری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہوتی، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی تو کوئی تنقید کرے، میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، اصلاح کروں گا۔ جانے انجانے میں اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے، چھوٹی غلطی ہو چاہے بڑی، لیکن جانے انجانے میں ہوئی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو قرآن کی آیت ہے اللہ معاف کرتا اس کو، لیکن غلطی نوٹیفائڈ کرنے کے بعد میں بھی معافی نہیں مانگنا، اس پر جمے رہنا صرف اس لیے کہ ہم بہت معتبر ہم یہ ہے، تو وہ تو وہاں تھوڑی معاملہ کوئی درست ہوگا، یا جھوٹ موٹ کی چپ کی معافی مانگ لینا، وہ بھی ایسا معاملہ جمنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے۔ اور پھر دوسرا میں نے وہ موسیقی کے بارے میں بھی آپ کو کہا، تو اس کی حدیث کوڈ نہیں کیا تھا، تو وہ بھی آپ لکھ لیجیے، بخاری کی روایت ہے وہ 5590 کی، کہ حالت کی موسیقی ریشم اور عورت کی شرمگاہوں کو لوگ حلال ٹھہرا دیں گے، اس پر بھی میں نے کہا کہ یہ مطلقاً تھوڑی حرام ہے، وہ بتا دیا میں نے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں عمل کرنے، اور عمل کرنے کے بعد میں لوگوں تک کے قرآن کی بات کو پہنچانے، کچھ سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے، صرف ان پر نافذ نہیں کرنے، منوانا نہیں، صرف پہنچانے کی اللہ ہم کو توفیق دے، اور موت تک ہم اس کام پہ، ہماری موت اسی کام کو، قرآن کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے میں ہمیں موت آئے اس وقت، کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم جیسے قرآن کی آیت مومن ہو۔
یہی اللہ سے دعا ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔